جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ریاستیں قائم کیں، بڑے بڑے علاقوں پر حکمرانی کی۔ انہی عظیم شخصیات کے اندر ایک نام ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت کے کئی ابواب ہیں اور آپ کی شخصیت کا ہر باب، ہر پہلو اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اداروں کو منظم کیا اور انہیں سسٹمائز کیا۔ اگر ہم طرز حکمرانی کی بات کریں تو دنیا کے اندر دو نظام بہت زیادہ معروف ہیں۔ ایک کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، دوسرے کو ہم آمریت یا شخصی نظام یا بادشاہت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم جمہوریت کی بات کریں تو ایک جمہوریت وہ ہے کہ جس کا تصور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 4500 5000 سال پہلے یونانیوں کے ہاں ملتا ہے۔ لیکن وہاں پر ہمیں جو بڑے بڑے فلاسفر گزرے، ارسطو، سقراط، بقراط، انہی کے اقوال ملتے ہیں۔ وہ جمہوریت کو کوئی اچھا نظام حکومت جو ہے وہ نہیں شمار کرتے تھے۔ سقراط جمہوریت کے خلاف تھا، افلاطون جمہوریت کو بدترین نظام حکومت قرار دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور یونانیوں کے نظام میں جو ہمیں بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ یونان میں جو جمہوریت تھی، جمہوریت ہونے کے باوجود اس نظام کے اندر طبقاتی تفریق موجود تھی۔ ان کے ہاں تین جو ہے وہ طبقے موجود تھے، ایک امراء کا طبقہ تھا، ایک کو فوجی طبقہ کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا غلام تھے۔ سارا جو لیبر ورک ہے وہ غلاموں کے ذمہ تھا۔ جو حکمران طبقہ یا فوجی طبقہ ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ کام کرنے کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ ہمیں ارسطو کا بہت بڑا نام ملتا ہے یونانی تاریخ کے اندر، لیکن جب ہم ارسطو کو دیکھتے ہیں تو ارسطو بھی اس بات کا قائل نظر آتا ہے کہ غلام ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکمرانی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے ایک راہ کھولی، چونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج جاری تھا، مروجہ نظام تھا کہ وہاں پر جنگوں میں جو لوگ قیدی ہوتے ہیں ان کو غلام بنایا جاتا۔ لیکن اسلام، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالفت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار فرمایا کہ اگر تم غلام کو آزاد کرو گے، اس کے بالوں کے بدلے تمہارے بال، اس کے ہاتھوں کے بدلے تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ جہنم سے آزاد ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جو ہے وہ غلامی کا قائل نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پریکٹیکلی نافذ کیا کہ آپ کے دور میں جب اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی اور بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بہت سے لوگ بطور قیدی آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو ساتھی تھے ان کے مشورے کے ساتھ اس نظام کو رائج نہیں کیا بلکہ غلامی کے نظام کو ختم کیا۔ اور آپ کا جو طرز حکمرانی ہے، ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر بھی ہمیں یہ طبقاتی تفریق نظر آتی ہے۔ یورپ نے جو ہمیں طرز حکمرانی دی اس میں انسانوں کے سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام دیا، اگر ہم جمہوریت کی تعریف یہ کریں کہ جمہوریت سے مراد جمہور ہے اور عوام کی نظام حکمرانی میں مداخلت ہے، یعنی عوام کی آواز حکمرانوں تک ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکمرانی کو ہم جمہوری نظام کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلوں کا اختیار شورا کے پاس تھا، یعنی شخصی فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہ فیصلہ مجلس شورا کے اندر پیش کیا جاتا، وہ جو بھی مسئلہ ہوتا تو شورا جو ہے وہ اس پر فیصلہ کرتی۔ اس کے بعد صوبوں اور اضلاع کے جو حکمران تھے وہ اکثر عوام کی رائے کے مطابق رکھے جاتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کو عوام کے اندر پذیرائی ہوتی، عوام جس کو پسند کرتی، جو عوام جس کو عادل سمجھتی، اس شخص کو جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ اضلاع کے اندر مقرر کیا جاتا۔ پھر عوام کی جو شکایات ہیں وہ حکمرانوں تک پہنچتی اور ان شکایات کی بنا پر کئی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانوں کو جو ہے وہ معزول بھی کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظام قائم کیا کہ ہر سال جتنے حکمران ہوتے وہ حج کے موقع پر بیت اللہ کے پاس جمع ہوتے، وہاں پر ان لوگوں کا احتساب ہوتا۔ عوام جو ہے وہ حکمرانوں کے خلاف شکایت کرتی اور موقع پر ہی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو عوامی جو حقوق ہیں ان میں حکمران جو ہیں حتیٰ کہ وقت کے امیر المومنین بھی جو ہے وہ عوام کے
ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں کئی دفعہ ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے اور عوام میں سے کوئی اٹھ کر سوال کر دیتا، جیسے بڑا مشہور واقعہ کہ ایک شخص نے کہا امیر المومنین جو مال غنیمت کے اندر چادریں ملی ان میں ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کی قمیض کیسے بان گئی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ میرے باپ کا بھی جو قمیض ہے وہ ایک چادر سے نہیں بنی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی جو ہے وہ اپنے باپ کو دی، تو ان کی جو قمیض ہے وہ 2 چادروں سے مل کر بنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور مساوات کے نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک دفعہ کسی علاقے کا سفیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملنے آتا ہے تو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو امیر المومنین ہے وہ کہاں ہے؟ لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ دور درخت کے نیچے جو شخص سویا ہوا وہ وقت کا حکمران 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص جاتا ہے تو ایک اینٹ کو سرانہ بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اور وہ شخص جا کر کہتا ہے کہ عمر ضرور آپ نے انصاف کیا ہے جس وجہ سے آپ کو زمین کے فرش پر بھی جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے، کیسر و کسرا کو تو اپنے نرم بستروں پر بھی جو ہے وہ نیند اتنے سکون سے نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک لشکر بھیجتے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے حکمران کو لے آئیں تو بغیر جنگ کے ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے جایا جاتا ہے اور وہاں عالم یہ ہے، انداز یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو باری حضرت عمر فاروق کی پیدل چلنے کی اور غلام جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان عیسائیوں سے ملتے ہیں تو وقت کے حکمران کی قمیض پر لگے ہوئے پیوند گننے کے بعد وہ بیت المقدس حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو شخص اتنا عادل ہے کہ اس نے جو بیت المال ہے اس کے پیسے کو اپنی ذات پر حرام کر رکھے، خود اچھے کپڑے نہیں پہنتا، تو اس کی رعایا بھی یقیناً اس کے ساتھ مر مٹنے کو تیار ہوگی۔ تو ہمارے لیے حضرت عمر فاروق، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا عمر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے مجھے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی عطا فرمائی ہے، بڑی ذمہ داریاں، پتہ نہیں عدل قائم کر سکوں گا یا نہیں۔ تو آج کے دور کے اندر ہم اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص اتنے بڑے حکمران کہ جن کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر ہو ان سے کوئی شخص سوال کر دیں، اور اگر سوال کر بھی دیا جائے تو کیا اس کا جو انداز ہوگا، رسپانس ہوگا، وہ اس طرح کا ہوگا جس طرح کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یا ایک اور بڑی مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ حق مہر تھوڑا مقرر کریں تاکہ شادی کے معاملات میں آسانی پیدا ہو۔ تو ایک خاتون کھڑی ہوئی کہنے لگی امیر المومنین اللہ رب العزت نے جو حق ہمیں دیا ہے آپ کو اس میں کیا اختیار ہے کہ وہ حق آپ ہم سے چھینیں؟ تو وقت کے حکمران ہونے کے باوجود ماتھے پر تیوڑی نہیں آئی، آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ نے فرمایا ہاں عمر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں جو چیز موجود ہے اس کے بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ قائم کریں۔ اور اگر ہم ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا قائم کی اور اس مجلس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک مجلس شورا عام تھی اور ایک مجلس شورا خاص تھی۔ مجلس شورا کے عام کے اندر جو عوامی نمائندے تھے وہ ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے لوگ جن کو اپنے علاقوں کے مسائل کا علم ہوتا، عوام ان کے ساتھ رابطے میں ہوتی، وہ عوام کی ضروریات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ مجلس شورا خاص تھی، ان لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو مسائل علمی لیول کے ہوتے ان کے حل کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے مشورہ کیا کرتے ہیں۔ ملک کی تقسیم کی اگر بات کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے ملک کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا، یعنی 1 یونٹ سے آگے مزید ڈویژن جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ کے دور کے اندر 8 صوبے جو ہیں بنائے گئے جن پر مختلف لوگوں کو حکمران جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔
پھر جو سیلری سسٹم ہے، تنخواہ کا نظام ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی شخص حکمران ہوتا اس کے لیے پابندی ہوتی کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، وہ باریک کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ دروازے پر دربان نہیں بٹھا سکتا، اہل حاجت کے لیے ہر وقت دروازہ جو ہے ان کا کھلا ہونا چاہیے۔ اور یہ شرائط جو ہیں وہ تقرری نامے یعنی آپ جوائننگ لیٹر جو ہے اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، اور حکمران کے ذمہ ہوتا ہے کہ جس علاقے کی طرف وہ عمل مقرر ہو کر جا رہے ہیں وہاں جا کر مجمع عام کے اندر اس کو پڑھا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عوام کو جو حقوق حاصل ہیں عوام کو اس کا علم ہی نہ ہو، بلکہ وہ حکمران جا کر مجمع عام کے اندر اس تقرری نامے کو پڑھتے ہیں کہ یہ پابندیاں حکمرانوں کے لیے موجود ہیں۔ تو اس لیے جو آج جو جمہوریت ہے، اس طرح کی جمہوریت ہمیں وہاں نظر نہیں آتی، وہاں پر تو حکمرانوں کا بھی ہمیں اکتساب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر جب کسی شخص کو حکمران یا عمل مقرر کیا جاتا تو اس کے اساسوں کی تفصیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں، اور بعد میں اگر غیر معمولی طور پر ان کے اساسوں کے اندر اضافہ ہوتا تو اس کے بارے میں پھر سوال کیا جاتا کہ یہ اثاثے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ پھر جو خراج کا نظام ہے یہ عربوں کے ہاتھ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ پھر محکمہ قضاء ہے، عدالتی نظام، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک الگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ مستقل ادارہ بنایا گیا۔ آپ سے پہلے بھی چند لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو وقت کا حکمران ہے وہی جو ہے وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ ایک محکمہ قائم کیا۔ اور پھر تاریخ کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضیوں کے لیے جو ہے وہ پیش بہا جو وظیفے مقرر کیے تاکہ نظام کے اندر کرپشن نہ ہو۔ کرپشن سے پاک صاف نظام کو رکھنے کے لیے جو عمل یا جو قاضی مقرر کیے جاتے ہیں ان کی باری تنخواہیں جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ پھر جو قاضی تھے ان لوگ ایک تو وہ نیک نام ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی معاشرے کے اندر بدنامی کا عنصر نہ پایا جاتا، علمی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امتحان بھی لیتے، اس کے بعد جو ہے وہ قاضیوں کو مقرر کیا جاتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مستقل جو ہے وہ محکمہ افتاء جو ہے وہ قائم کیا گیا، یعنی مفتی لوگ باقاعدہ مختلف شہروں کے اندر مقرر کیے گئے کہ اگر کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو ان لوگوں سے لیا جائے۔ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معرض وجود آیا، اس وقت کے اندر انہیں احداث کا محکمہ کہتے تھے۔ پھر بیت المال کا جو ہے وہ مستقل محکمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود تھا۔ اس کے بعد 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا جو ہے وہ مستقل محکمہ جو ہے وہ قائم کیا۔ محکمہ تعلیم جو ہے اسی دور کے اندر جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ پھر مذہبی جو ہے وہ امور اس کا محکمہ جو ہے وہ الگ سے بنایا گیا، اور ان کے ذمہ اشاعت اسلام، قرآن کی تعلیم، ادب، عربی تعلیم اور حدیث کا جو علم ہے یہ ان لوگوں کا کام ہوتا کہ جو مذہبی امور کے محکمے کے اندر کام کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں آج جتنے جدید ہمیں ادارے نظر آتے ہیں ان سب کی آلموسٹ بنیاد فراہم کرنے والے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہیں۔ ہمیں تاریخ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ایکٹیو اور ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے چست شخصیت اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمیں اکثر سننے کو یہ ملتا ہے کہ فلاں جو ریاست ہے اس کے حکمران، فلاں ملک کے حکمران سائیکل پر چلتی ہیں یا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کئی سال مطالعہ کیا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی۔